بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم 10th کلاس انگلش لیسن 1 کا ٹاپک 3 جو ہے اس کو ریڈ کرنے لگے ہیں اور وہ میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ویل نون. ویل نون کہتے ہیں مشہور کو. فیمس آپ اس کا سینونیم لے لیں. اسی طرح ری آنرڈ، ایمیننٹ، ریکاگنائزڈ، یعنی رسول ایسا شخص جس کی ایک نمایاں پہچان ہو کسی خاص وجہ سے، تو اس کو ہم ویل نون کہتے ہیں، فیمس، ری آنرڈ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ویل نون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مشہور تھے فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کے باعث، دیٹ ایون دا جیوز، حتیٰ کہ یہودی بھی، ہو ور ہز بٹر اینیمیز، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے. بٹر، سخت، ویرولنٹ، ہاسٹائل، اسپائٹ فل. اینیمیز دشمن تھے. براڈ دیئر سویٹس، وہ لے کر آتے اپنے مقدمات، ٹو ہم، آپ کے پاس، سویٹس مقدمات، کیسز، ٹو ہم، آپ کے پاس، اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ، اور آپ فیصلہ فرماتے کیسز مقدمات کا، ان اکارڈنس ود، کے مطابق، کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے، کے مطابق، وتھ جیوش لا، یہودی قوانین کے. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہودی قوانین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہودیوں کی کتابیں منگوا لیتے تھے اور ان سے پڑھ کر فیصلہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سابقہ 3 آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے بھی صحائف ہیں، تمام کے احکامات کو اکٹھا کر کے قرآن پاک میں نازل کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ جو احکامات ہیں یہ ہم سابقہ قوموں پر بھی کیا کر چکے ہیں، نازل کر چکے ہیں. تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک سے ہی فیصلہ فرماتے تھے، اور یہودی جب ان کو پڑھتے تھے تو ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ جو فیصلہ فرمایا یہ عین ہماری کتابوں کے مطابق ہے. اب اس پوری لائن کا ایک ہی ٹرانسلیٹ ہوگا، ذرا اس کو توجہ سے سنیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کے باعث اس قدر مشہور تھے کہ حتیٰ کہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، اپنے مقدمات آپ کے پاس لاتے اور آپ ان کے مقدمات کے فیصلے یہودی قوانین کے مطابق فرماتے. یہ ٹرانسلیشن ہے. اس لائن سے جو سینونیم میں نے انڈرلائن کر دی ہیں، اس کے علاوہ اس میں سے جو گرامیٹیکل آبجیکٹیو آتی ہے اس میں وہ اس دیٹ کو انڈرلائن کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ گرامر کے اعتبار سے یہاں پر بطور یوز ہوا تو یہ کنجنکشن یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اور بطور ریلیٹو پروناؤن بھی اسی طرح یہاں پر ہو جو ہے یہ بطور ریلیٹو پروناؤن یہاں پر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. ان اکارڈنس وتھ جو ہے یہ یہاں پر بطور کمپاؤنڈ پرپوزیشن ہے. اب اس کی نیکسٹ لائن دیکھتے ہیں. ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ، آپ سختی سے پیروی کرتے، دا کمانڈمنٹ آف اللہ، اللہ کے حکم کی. اسٹرکٹلی، سختی کے ساتھ، ایگزیکٹلی یعنی ایکوریٹلی، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مکمل طور پر عمل کرنا. اسٹرکٹلی فالوڈ، سختی سے عمل کرتے تھے. کمانڈمنٹ کہتے ہیں حکم کو، آف اللہ، اللہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کی سختی سے پیروی کرتے تھے. وہ حکم کیا ہے؟ یہ آگے سورت نے جو قرآن پاک کی ہے 5ویں اور اس کی آیت نمبر 45، اس کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اف دے کم ٹو یو، اف، اگر وہ تمہارے پاس آئیں. اب دے جو یہاں پر ہے یہ نان مسلمز کے لیے لگا ہے، یہ کافروں کے لیے لگا ہے، یہ کفار کے لیے لگا ہے. اگر وہ کفار آپ کے پاس آئیں فار ججمنٹ، فیصلے کے لیے، تو آئدر جج بٹوین دیم، یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، یا مداخلت سے کیا کر دیں، انکار کر دیں. ڈکلائن مین ٹرن ڈاؤن، ریفیوز، فورگو، سے نو، انکار کر دینا، پیچھے ہٹ جانا، یا پھر ججمنٹ، فیصلہ کر دیں. اب یہاں پر اس سے مراد یہ ہے، یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ اگر کافر آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ مقدمہ ہے، آپ اس میں فیصلہ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے 2 اختیارات دیے کافروں کے معاملے میں. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقدمہ سنیں اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، یا آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ سننے سے سرے سے انکار کر دیں. لیکن اگر مسلمان آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم تھا کہ آپ نے اس مقدمے کو لازمی سننا ہے. لیکن کفار کے معاملے میں آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ چاہیں تو سنیں، چاہیں تو کیا کر دیں، انکار کر دیں. یہی بات یہاں پر کی گئی ہے. اف دے کم ٹو یو فار ججمنٹ آئدر جج بٹوین دیم، اگر کفار آپ کے پاس فیصلہ معاملہ لے کر آئیں تو آپ کی مرضی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، یا مداخلت سے کیا کر دیں، انکار کر دیں. اف یو ڈکلائن، اگر آپ مداخلت سے انکار کریں گے، دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ، تو آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ہرٹ، نقصان پہنچانا، ہارم،
کاز پین درد کی وجہ بننا، کاز انجری ٹو زخمی ہونے کی وجہ بننا. تو یہاں پر آئے گا if you decline they cannot hurt you in the least. اگر آپ انکار کریں وہ آپ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. if you judge، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے، ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. if you judge، اگر آپ فیصلہ فرمائیں، judge and equity between them، تو ان کے درمیان برابری پر فیصلہ فرمائیں، ان کے درمیان جو ہے مساوات پر، ان کے درمیان انصاف کے اصولوں پر فیصلہ فرمائیں. کیونکہ یہاں یہ بات اس لیے کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو پھر کسی قسم کا جو ہے وہ فیور کا یا فیور نہ دکھائیں کسی قسم کی کہ میں فیور دکھاؤں گا تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں، یا جو ہے وہ کسی قسم کا تعصب نہ دکھائیں کہ میں چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. پھر جو فیصلہ بنتا ہو انصاف کے اصولوں کے مطابق وہ فرمائے بغیر کسی مذہبی تعصب کے یا مذہبی معاملات کے. کیونکہ اللہ پیار کرتا ہے دوز ان سے ہو جج ان ایکوٹی، جو اصول انصاف پر فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو انصاف کے اصولوں پر کیا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. جسٹس ڈیمانڈس، انصاف تقاضا کرتا ہے. ڈیمانڈ کال فور، نیڈ، ریکوائر، انسسٹ، اصرار کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے. دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ، کہ اس کو قائم رکھا جائے. ان آل سرکمسٹانسز، تمام حالات میں. اپ ہیلڈ، قائم رکھنا. سسٹین، مینٹین، انڈورس، سپورٹ. ان آل سرکمسٹانسز، تمام حالات میں. انصاف تقاضا کرتا ہے کہ اس کو تمام حالات میں کیا جائے، قائم کیا جائے. سرکمسٹانسز، سچویشنز، کنڈیشنز، اسٹیٹ آف افیئرس، حالات. ایون، حتیٰ کہ اف اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف، یہ انصاف کرنے والے منصف کے اپنے خلاف جاتا ہو، ون سیلف، اور ونس فیملی، اپنے خاندان والوں کے خلاف جاتا ہو، اور ریلیشن یا رشتے داروں کے خلاف جاتا ہو. انصاف تقاضا کرتا ہے کہ اس کو تمام حالات میں قائم رکھا جائے، حتیٰ کہ یہ منصف کے اپنے خلاف، اس کے اپنے خاندان والوں یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو. یہاں پر جو سنونم آ سکتے ہیں اس لائن میں وہ میں نے انڈرلائن کر دیے ہیں. یہاں پر دیٹ جو ہے یہ ایز ریلیٹو پروناؤن یا کنجنکشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. آل آف ہز لائف، اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کیے. ادر پیپلز افیئر، دوسرے لوگوں کے معاملات کے. وتھ جسٹس، انصاف کے ساتھ. اینڈ ٹولڈ، اور حکم دیا ہز کمپینین، اپنے صحابہ کو. ٹو بی جسٹ، کہ وہ بھی کیا بنے، منصف بنے. تو یہاں پر افیئر سنونم آ سکتا ہے. میٹرز، ایشوز، کیسز. اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف پر مبنی فیصلے کیے اور اپنے صحابہ سے کہا کہ وہ بھی کیا بنے، منصف بنے. کمپینینز، صحابی کہہ لیں، فالوورز، ایسوسیٹس، فرینڈس. اٹ از رپورٹڈ، کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، روایت کی جاتی ہے. بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے. دیٹ اللہ رسول سیڈ ٹو ہم، کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، یعنی حضرت علی سے کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، وین، جب، ٹو مین، دو افراد، کم ٹو یو، آپ کے پاس ہیں، فار ججمنٹ، فیصلے کے لیے. جب دو افراد آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں، نیور ڈیسائیڈ ان فیور، کبھی بھی فیصلہ نہ کرو، ان فیور، حق میں، ون سائڈ، گیونگ سپورٹ ٹو، کسی کی حمایت کرنا، ان فیور آف ون، کسی ایک کی حمایت میں. ود آؤٹ ہیئرنگ، سنے بغیر، آرگومنٹس، دلائل، آرگومنٹس، ریزنز، ایویڈنس، گراؤنڈس، لاجکس. آرگومنٹس، دلائل سنے بغیر، آف ادر، دوسرے کے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو فریق آپ کے پاس آئے ہیں، دونوں کی بات سنے بغیر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. یعنی ایک کی بات سن لی، دوسرے کی نہیں سنی، اور جس کی سنی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو نصیحت فرمائی کہ اگر دو افراد تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو دونوں کی بات سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ مت دو. یہ ٹرانسلیشن بھی ٹھیک ہوگی. ایک کی بات سنے بغیر دوسرے کے حق میں فیصلہ مت دو، یہ بات بھی اس میں کیا ہوگی، ٹرانسلیشن ٹھیک ہوگی. اٹ از دین موسٹ لائکلی، اس سے پھر امکان بڑھ جائے گا. لائکلی، امکان، پاسبلٹی، اس سے امکان بڑھ جائے گا. دیٹ یو ول نو ٹروتھ، کہ تمہیں سچ معلوم ہو. اس سے اس بات کا، اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو ٹروتھ، اس سے اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ تمہیں سچ معلوم ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیٹ اللہ رسول ایز سینگ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اینی رولر، کوئی بھی حکمران،
ہو کلوزز، ہو یہاں پر ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر آیا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے. ہو کلوزز جو بند کرتا ہے ہز ڈور، اپنا دروازہ ان پور غریبوں پر. اچھا یہ لائن جو ہے وہ پوری دینے کے بعد یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ سینٹینس کون سا ہے، تو یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا سینٹینس ہے. اینی رولر، کوئی بھی حکمران، ہو کلوزز ہز ڈور جو اپنا دروازہ بند کرتا ہے آن دا پور غریبوں پر، نیڈی ضرورت مندوں پر، نیڈی ضرورت مند، ڈپرائیوڈ پور، پینی لیس اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ اور مفلس پر. یہ نیڈی کا سنونم ہی ہے، اس کے سنونم بھی وہی ہوں گے، ڈپرائیوڈ پور پینی لیس. کوئی بھی حکمران جو اپنا دروازہ بند کرتا ہے غریبوں پر، ضرورت مندوں پر اور مفلسوں پر. اللہ کلوزز ہز ڈور، اللہ اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے آن ہم اس پر، وین ہی بیکمز جب وہ بن جاتا ہے، نیڈی اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ ضرورت مند اور مفلس. کوئی بھی حکمران جو ضرورت مندوں اور غریبوں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے جب وہ خود ضرورت مند اور مفلس بن جاتا ہے، اللہ اس پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے. یہاں تک ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے اس کو لکھنا ہے، اس کے سنونمز لکھنے ہیں، اس کی پکس بھی میں شیئر کروں گا، ٹرانسلیشن بھی شیئر کروں گا. اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. باقی کے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.